تیسرا سبب جو ہے جہنم سے آزادی کے لیے، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا تیسرا سبب جو ہے وہ دعا ہے۔ جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے دوزخ سے جہنم سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی جو صفات بتائی ہیں سورۃ الفرقان میں آپ دیکھیے تو وہ کیا ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ تو جو یہ دعا ہے اللہ کے جو بندوں کی دعا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں جہنم سے بچا دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے، کیونکہ یہ عذاب بہت ہی چمٹنے والا ہے۔ انہا سات مستقرا و مقاما، بے شک یہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بڑی ہی بدترین جگہ ہے۔ یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ یعنی رحمان کے بندے جو ہیں، رحمان کے بندے، اللہ کے بندے جو ہیں، وہ جہنم سے آزادی کی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں جہنم سے آزادی دے دے، جہنم میں ہم مت ڈال، ہمیں جہنم سے بچا لے۔ تو یہ مومنوں کی، اللہ کے بندوں کی یہ دعا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، من سأل الجنت 3 مرات، جس شخص نے 3 مرتبہ جنت کی خواہش کر کے سوال کر لیا، قالت الجنہ، اور جنت کیا کہتی ہے، اللہم ادخلہ الجنہ، یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اور پھر اسی طرح ومن استجار من النار 3 مرات، اور جس نے 3 مرتبہ جہنم سے آزادی کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے دعا کر لی کہ یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، تو قالت النار، تو آگ کیا کہتی ہے، اللہم اجرہ من النار، یا اللہ اس کو جہنم سے بچا دے، یا اللہ اس کو آگ سے پناہ دے دے۔ 3 مرتبہ، اور یہ حدیث صحیح ہے، صحیح الجامع میں اس میں روایت کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جو ہے، اگر اللہ سے وہ سوال کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ 3 مرتبہ وہ اللہ سے سوال کرتا ہے، دونوں سے، اس میں جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جہنم اس کے بچا لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے دعا بھی ہمیں سکھلائی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، اور فتنہ مسیح دجال سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، اور زندگی اور موت کے فتنے سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مسیح دجال کا فتنہ جو ہے کائنات کا سب سے عظیم فتنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اس کو باقاعدہ فرمایا ہے کہ اس کو یاد کیا جائے، اس دعا کو، اور اس کو نماز میں پڑھا جائے، اور اللہ سے اس فتنے سے بھی پناہ مانگی جائے۔ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے فتنوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں جانے سے بچائے، سیدھا براہ راست ہمیں جہنم سے بچا کر براہ راست جنت میں داخل فرما دے۔ اور ایک اور دعا بھی اللہ کے رسول ارشاد فرمایا کرتے تھے، اکثر مانگا کرتے تھے، اللہ کے رسول اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا کر دے، دنیا میں بھلائی عطا کر دے، دنیا میں بھی ہمیں اچھی چیزیں عطا کر دے، اور آخرت میں بھلائی عطا کر دے، آخرت میں بھی اچھائی عطا کر دے، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔ یعنی یہ تیسرا جو سبب ہے جہنم سے بچنے کا، وہ دعا کرنا ہے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ، براہ راست داخلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو گناہ ہیں، جو جتنی برائیاں ہیں، ہمیں ان سے درگزر فرما دے۔ ہمارے جتنے بھی ہم نے کوئی گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرما کر، ان کو معاف فرما کر، اپنی رحمت اور فضل سے ہمیں جنت میں داخل کر دے، جہنم سے بچا کر۔